اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا مطلب پچھلے 2 جمعوں میں آپ نے سنا۔ جہاں تک مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے مال کو اور اس کی جان کو اور اس کی عزت و آبرو کو دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ حرام دمہ و مالہ و عرضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی اس موقع پر، اس خطبے میں جو یادگار خطبہ ہے آپ کی زندگی کا، جو آفاقی خطبہ ہے آپ کی زندگی کا، جو ساری کائنات کے لیے پیغام کے طور پر خطبہ دیا تھا آپ نے عرفات اور منی کے میدان میں حجۃ الوداع میں، اس موقع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کا خون بھی حرام ہے، ایک مسلمان کا مال بھی حرام ہے، اور ایک مسلمان کی عزت و آبرو بھی حرام ہے دوسرے مسلمان، یعنی اس کے مال کا احترام کرنا بھی ایک دوسرے مسلمان کا فرض ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا بھی دوسرے مسلمان کا فرض ہے، اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے اس قدر حساسیت اور اس قدر سینسٹیوٹی دکھلائی ہے اس سلسلے میں کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا بول کر کی بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن یہ بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو تیسرے بھائی پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے، اس کو اور ہوا دے نہیں، اس کو مقدمہ اور کورٹ تک نہ پہنچائے، بلکہ اس میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کرے۔ اور ہماری شریعت نے اس صلح صفائی کے لیے اگر جھوٹ بولنے تک کی ضرورت پڑے تو اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ 2 مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہماری شریعت نے کس طرح کی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اس سلسلے میں بھی تم اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں تم سے کوئی چوک نہ ہو جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ہم اللہ کی رحمت ڈھونڈتے پھرتے ہیں چراغ لے کر کے، کہاں سے ملے گی؟ کیسے حاصل ہوگی اللہ کی رحمت جب ہمارے ہاں یہ کلیئرٹی نہیں ہے، اس قدر شفافیت نہیں ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے آپ اس کو ہوا نہیں دیتے، فکر بھی نہیں ہوتی چلو لڑنے دو، نہیں، ہمارا فریضہ ہو جاتا ہے، ایک تیسرے مسلمان کا فریضہ ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے اس پر کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائے، اس جھگڑے کو ختم کرے، اس اختلاف کے خاتمے کا انتظام کرے، جس قدر ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، جس قدر اس کے پاس صلاحیت ہو، وہ ساری صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس کو ختم کرے، تاکہ اللہ کی رحمت پھر جس طرح سے مسلم معاشرے پر ہوتی رہتی ہے اس طرح سے پھر اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے کتنا سینسٹیو ہماری شریعت ہے، فرماتا ہے رب العالمین سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا، یا ایک مرد دوسرے مرد کا، ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینے کا چکر لگا رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے چند بندوں میں سے بنا دے، تھوڑے بندوں میں سے بنا دے۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ یہ کیسی دعا کر رہا تھا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور سچے بندوں کی تعداد تھوڑی بتائی ہے، قلیل من عبادی الشکور، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تعقلون، قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے، تھوڑے ہی لوگ شکر گزار ہوں گے، تھوڑے ہی لوگ اللہ کی شکر گزاری کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، اس لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے بعد سے اپنے لیے یہ دعا بنا لی۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یا ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے خراب ہو،
وہ ہم سے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مان کر چلو کہ تم جس کی برائی بیان کرنے جا رہے ہو، جس کا مذاق اڑانے جا رہے ہو، وہ تم سے اچھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ فرمایا عام احکام میں قرآن نے، شریعت نے، ہمارے نبی نے مردوں اور عورتوں سب کے لیے ایک صیغہ استعمال کیا ہے، الگ الگ بیان نہیں کیا۔ لیکن اس آیت کریمہ میں رب العالمین کہتا ہے کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ یہاں الگ کیا، بیان کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو نہیں کہا گیا ہے، کوئی جنس یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں خطاب کیا گیا ہے۔ لہٰذا نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے گا، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے گی۔ یہ ہماری شریعت چاہتی ہے، ہمارا قرآن چاہتا ہے، قرآن نازل کرنے والا رب ہمارا یہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ اس قدر حساس ہے ہماری شریعت ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے لیے۔ کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان والے کے لیے، چاہے وہ بولنے والا ہو یا جس کے لیے بولا جا رہا ہے، وہ ایمان والے دونوں ہیں، دونوں کے لیے بولنا بھی، برے نام سے پکارنا بھی جائز نہیں، اور کوئی برا نام رکھ لے وہ بھی جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے باوجود، ایمان لانے کے بعد بھی تم کسی کو برا نام دیتے ہو۔ حساسیت دیکھیے کس قدر سینسیٹیو ہے یہ شریعت، کہ نہیں، برے نام تک سے نہیں پکارنا ہے، برا نام تک نہیں دینا ہے۔ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کی عزت و آبرو اس قدر شریعت میں محترم ہے، لائق احترام ہے، کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ان گناہوں کے بعد بھی، یہ گناہ کسی نے کر لیا اور توبہ نہیں کیا تو وہ ظالم ہے، یہ گناہ کر لینے کے بعد توبہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کی پکڑ ہوگی۔ اور بندے کے حق کے معاملے میں جب توبہ کی بات آتی ہے تو معافی مانگنا بھی اس بندے سے جس کی اس نے برائی کی ہے، جس کو برا نام دیا ہے، جس کو برے لقب سے پکارا، اس سے معافی مانگنا بھی ایک شرط ہو جاتی ہے توبہ کی ایک شرط ہے۔ جہاں 3 شرطیں صرف اللہ رب العالمین کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی پر توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، وہاں بندے کے حق کو مارنے میں 4 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس بندے سے جس سے متعلق وہ گناہ ہوا ہے اس سے بھی معافی مانگے۔ تو ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، زیادہ تر گمان جو ہوتے ہیں یہ برے گمان ہوتے ہیں، بدگمانی ہوتی ہے، تو گمان کرنے سے بھی بچو، سوچنے سے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے وہ دونوں بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں، وہ دونوں بات کر رہے ہیں تو ہماری برائی کر رہے ہیں، یہ گمان ہے، یہ گمان برے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ کس قدر صاف ستھری شریعت ہے ہماری، اس کو تصور کیجئے، سوچئے، غور کیجئے ان آیتوں پر۔ سورہ حجرات کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، لوگوں کے ٹوہ میں مت لگے رہو، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کون سی غلطی کر رہا ہے، کس کے اندر کیا عیب ہے، کس کے اندر کیا برائی ہے۔ اللہ عربی شاعر نے ایک کہا کہ وَلَا تَقْفُ زَلَّاتِ الْعِبَادِ تَعُدُّهَا، بندوں کے، لوگوں کے غلطیوں اور لغزشوں کے پیچھے مت پڑو، شمار کرتے پھرو کہ کون کتنی غلطی کر رہا ہے۔ فَإِنَّكَ لَسْتَ عَلَى الْوَرَى بِمُسَيْطِرٍ، کہ تم مخلوق پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو کہ تم لوگوں کی غلطی نوٹ کرتے رہو کہ کون کتنی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے پیچھے مت لگو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے ٹوہ میں مت لگو۔ ان البصر والفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے بھی پوچھا جائے گا، نظروں سے بھی پوچھا جائے گا، دل سے بھی پوچھا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ پچھلے ہفتے غیبت کی حدیث آئی تھی، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرو کہ وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ برائی یا وہ کمی، وہ نقص اس میرے بھائی کے اندر پایا جاتا ہو تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں پائی جا رہی ہے وہ برائی تب تو تم نے اس کی بہتان تراشی کی، اس پر الزام لگایا ہے، الزام لگایا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اس نے وہ گناہ کیا نہیں ہے، اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، اور ایسی برائی کی نسبت کر کے کوئی کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اس نے بہتان تراشی کی ہے اور سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سورہ حجرات میں کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احد، اس کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسی مثال دی ہے وہ دیکھیے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، یہ قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تب تو تم ناپسند کرو گے۔ جب کہا جائے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تب تو تم ناپسند کرو گے، پھر غیبت کیسے کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، ایسی باتیں گڑھ کر کے جو انہوں نے کیا نہیں ہے، تو انہوں نے بہتان کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا قرآن نے 80 کوڑے رکھی ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر تہمت تراشی کرتے ہیں اور گواہ نہیں لاتے تو ایسے لوگ بہتان تراشی کر رہے ہیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، انہیں 80 کوڑے مارو، ان کی گواہی قبول مت کرو، یہ لوگ فاسق و فاجر لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو ایک مومن مرد ہو یا عورت، اس کی عزت و آبرو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت و آبرو کو یہ مقام دیا ہے، قرآن نے یہ احترام دیا ہے ایک مومن مرد و عورت کو، ہماری شریعت نے اس طرح صاف ستھرا سماج اور صاف ستھرا معاشرہ چاہا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی پرواہ کرنی ہوگی، ہمیں اور آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے، ہم اور آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے، اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اس کا پاس نہیں رکھیں گے تو کوئی اور مخلوق آئے گی؟ اور ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اس سے روگردانی کرو گے اس شریعت سے تو ہم تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئیں گے جو ہماری شریعت کو فالو کرے گی، ہماری شریعت کو مانے گی، ہماری تابعداری کرے گی، ہمارے راستے پر چلے گی، ہمارے قرآن اور ہمارے نبی کے فرمان کی پرواہ کرے گی، ہماری شریعت کا پاس و لحاظ رکھے گی۔ ایسی قوم کو لے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم روگردانی کرو گے ہماری شریعت سے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم سے بدل لیں گے اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ سورہ محمد کی آخری آیت۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔